بستی، جس شہر اور جس ملک کی حالت یہ ہے کہ واٹر کولر کے اوپر لگے ہوئے جو گلاس ہیں وہ بھی زنجیروں سے باندھے ہوئے ہوں، وہ قوم امریکہ جیسی قوم سے ٹکر نہیں کر سکتی۔ مسجدوں کی لیٹرینوں کے گندے لوٹے بھی سنگلیوں سے باندھنے پڑے، جس قوم کا یہ کردار ہے، کیا وہ قوم پنپ سکتی ہے، جہان میں نشو و نما پا سکتی ہے؟ ہم تو اس قدر گراوٹ کا شکار ہیں، ہم اس قدر گرے ہوئے ہیں کہ ہماری لیٹرینوں کے گندے لوٹے وہ بھی باندھ کے رکھنے پڑتے ہیں، ورنہ ہم اتنے چور ہیں کہ وہ بھی اٹھا کے لے جائیں۔ تو جس قوم کا یہ حال ہو، وہ قوم کیا دنیا کی طاقتور قوموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتی ہے؟ آج ہمارا المیہ یہی ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، لیکن ہمارے پاس وہ ایمان کی حرارت نہیں رہی، وہ دیانت نہیں رہی، وہ روشنی اور وہ نور نہیں رہا، ہمارے پاس وہ اجالے نہیں رہے۔ قرآن نے ہمیں جو زندگی گزارنے کا ڈھب دیا ہے، ہمارے پاس وہ ڈھب نہیں رہا۔ ہماری زندہ لاشیں لوگوں کے ایمان کے رستے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے، ورنہ ہم اپنے صدر اسلام میں دیکھتے ہیں اور بعد کی کہانیاں پڑھتے ہیں تو دنگ رہ جاتے ہیں۔ امام محمد کا جنازہ اٹھتا ہے تو ایک یہودی آگے بڑھ کے جنازے کی چارپائی کو کندھا دینے کی خواہش کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے، اور جو ہی کندھا امام محمد کے جنازے کی چارپائی پہ چھوتا ہے تو اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ ہمارے بزرگوں کی لاشیں بھی دین دیا کرتی تھی، ان کی میتیں بھی لوگوں کو کلمہ دیا کرتی تھی، اور ہماری زندہ لاشیں لوگوں کو اسلام سے ہٹا رہی ہیں۔ میں نے اور آپ نے اپنے رویے کو دیکھنا ہے، اپنے عمل پہ غور کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ اس شخص کے چہرے کو جس بستی، جس شہر اور جس ملک کی حالت یہ ہے کہ واٹر کولر کے اوپر لگے ہوئے جو گلاس ہیں وہ بھی زنجیروں سے باندھے ہوئے ہوں، وہ قوم امریکہ جیسی قوم سے ٹکر نہیں کر سکتی۔ مسجدوں کی لیٹرینوں کے گندے لوٹے بھی سنگلیوں سے باندھنے پڑے، جس قوم کا یہ کردار ہے، کیا وہ قوم پنپ سکتی ہے، جہان میں نشو و نما پا سکتی ہے؟ ہم تو اس قدر گراوٹ کا شکار ہیں، ہم اس قدر گرے ہوئے ہیں کہ ہماری لیٹرینوں کے گندے لوٹے وہ بھی باندھ کے رکھنے پڑتے ہیں، ورنہ ہم اتنے چور ہیں کہ وہ بھی اٹھا کے لے جائیں۔ تو جس قوم کا یہ حال ہو، وہ قوم کیا دنیا کی طاقتور قوموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتی ہے؟ آج ہمارا المیہ یہی ہے،